قبر کا عذاب آج جانیں گے ہم قبر کا عذاب کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سبھی مذہب اسلام کے مومن یہ بات جانتے کہ باہر سے بے ظاہر یکساں نظر آنے قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر اندر سے گلزار ہوتی ہے، جبکہ کسی کی قبر میں سلگتے انگار ہوتے ہوئے قبر سانپ بچھو کا غار ہوتی ہے۔ زندگی میں سب روز کا آنا جانا، ہمارا اور آپ کا، بدن کے کھلنے کا، عمر تمام ہونے کا، ہر الوداع ہو جانے کا پتہ دے رہا ہے۔ ہم سبھی ایک نہ ایک دن اسی ہنسی یا منورنجن زندگی سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہم سبھی کو اپنے اپنے کرموں کے انوسار قبر میں آرام یا پیڑا ملے گا، سبھی کو اس کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون سی گناہ کا کیسے پیڑا ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ قبر میں کس کے ساتھ کون سا عذاب ہوگا۔ آگ کی کیل، پسلیوں کو ٹوٹنا، خنزیر نما حال، قبر میں آگ ہونا، کالے بچھو کا ہونا، قبر کا اندھیرا ہونا، پیٹ میں سانپ کا ہونا، قبر میں سانپ کا ہونا، سیاہ خنجر نما بچھو، قبر کا عذاب، قبر میں آگ ہونا۔ اس عذاب میں ایسے شخص کو آگ میں لپیٹا جائے گا، وہ پوری طرح سے دردناک آگ میں جل رہا ہوگا، جو روزہ میں بھی یعنی رمضان کے مہینے میں بھی بےحرمتی ہو، جس نے رمضان کے ماہ میں بھی گناہوں سے باز نہ آ رہا ہو، دن میں روزہ رکھ لیتا، رات میں لیکن گناہوں میں مبتلا رہتا، اس کی عذاب دردناک ہوگا۔ اس عذاب میں ویسے لوگ بھی شامل ہوں گے جس نے ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی بات سنتی اور چغل خوری کیا ہو۔ اس کو ویسے لوگوں کو بھی جھیلنا ہوگا جس نے اپنے مال اور دولت رہتے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو، اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہوگی۔ کالے بچھو کا ہونا، یہ عذاب اس کو ہوگا جو دنیا کی رنگین مشروفوں کی نماز کو سے دور، سنت سے محروم تھا، دنیا کی بے شمار یا جائز حرکتوں سے، گانے بجانے، ڈرامے وغیرہ کی لپیٹ میں جس نے مشروف ہو کر نیک عمل، نماز اور سنتی کاموں سے دور رہا۔ سیاہ خنجر بچھو، یہ بچھو جب بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کے خطرناک کی زہر پورے جسم میں سرایت کر دی جائے۔ زہر گرمی کی ایک ساتھ رہتی ہے، بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جلتا ہے، سرماغ سے پیپ نکلنے پسلیوں کو اس عذاب میں قبر دبا کر شخص کی پسلیاں توڑ کر پیوست کر دی جائے گی۔ جسم والدین کی نافرمانی، ایسے شخص کی قبر اتنا تنگ ہو جائے گی اس کی ساری پسلیاں سبھی ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے گی۔ قبر کا اندھیرا ہونا، جس نے پردے ہونے کے بعد موضوع زکوٰۃ پوری نہیں کی، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، نماز کی پابندی نہ کی ہو، تو حقوق نہ ادا کیے، زیادہ گناہوں کی زندگی گناہوں میں گزاری، اس طرح کی گنہگاروں کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ سانپ کا ہونا، یہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو چوری یا شراب خوری یا زنا کے مبتلا ہو سکتا ہے، وہ مرتا، ایسے شخص کو دو سانپ مقرر کر دیے جائیں گے جو گوشت نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ بے سانپ کا ہونا، اس عذاب میں سے انہیں گزرنا ہو جس نے زندگی میں سود کھاتا ہو۔ قبریں ان کے پیٹ مکانوں کی طرح ہوں گے اور ان میں سانپ ہوں گے جو پیٹ کے باہر سے بھی نظر آئیں گے۔ خنزیر نما حال، یہ عذاب ویسے شخص کو ہوگا جس نے جھوٹی قسمیں کھائی اور حرام روزی کمائی، اس عذاب سے اس شخص کا منہ خنزیر جیسا ہوگا۔ آگ کی کیل، شخص کو آگ کی کیل کو ڈھونکی جائے جس نے غیبت کیا کرتا، جو چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑکواتا تھا، اس طرح کے عذاب گزرنے ہوگا۔ جس نے پیشاب کی چھینٹوں سے دوسروں کی چغل خوری کیا ہو، جس نے حرام روزی کھایا ہو، جس مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کیا ہو، زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہو، جس نے جی چوری کی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو اور تکبر کا عادی ہو، اس نے تہمت، بدگمانی، شراب، جوا کھیلنا، اڈے کا مکس یعنی جوئے کا اڈا چلاتا ہو، نشے میں بدمست، ظلم و ستم کے اندھیرا چل رہا ہو۔ قبر کے 3 سوال، کسی شخص کو دفن کے بعد 2 فرشتے سے ایک منکر سے دوسرے نکیر سے ملاقات ہوتی ہے جن کی شکل بہت ہی ڈراؤنی کالا ہوگا، آنکھوں کی نیلی کالی بہت بڑی بڑی، جس نے آگ کی لپیٹ کر نکلی ہوگی، جس کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے، جس نے زمین چیرتے ہوئے آنے کے بعد دفن گئی شخص کو اٹھائیں گے اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من دینک، تیرا دین کا کیا ہے؟ دین یل اسلام، تیرا دین اسلام ہے۔ کنت تقول فی حضر رسول، اس کے بعد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا
جس نے سوال کیا اگر وہ سوال کا جواب دے گا تو وہ مسلمان ہوگا اور اسے قبر میں اچھی جگہ ملے گی اور چین و سکون ملے گا، لیکن یدی کافر ہوگا تو وہ ان سبھی سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ ایسا شخص بولے گا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ ایسے شخص کے لیے آسمان سے پکارا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ والا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کے گھر میں پیٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہو جائیں گے اور سانپ کی بچھو کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ ایسے شخص کو قبر کے عذاب اور سوال سے ملاقات نہ ہوگی۔ جس نے اپنی زندگی میں الوداع یعنی ماہ رمضان یا جمعہ کے دن رخصت پایا ہو، اسے جس نے دشمن سے صبر سے ملاقات کی ہو حتیٰ کہ غالب ہو، شہید رات میں سورہ تبارک پڑھنے والے سے بھی اس منکر ناکر سوال نہیں کریں گے۔ قبر میں رحمت کا فرمان بردار رہا۔ جس نے اپنی زندگی نیک کاموں میں گزاری، جس نے نماز کی پابندی، اس کی قبر میں چین اور سکون و آرام ہے۔ اس شخص کی قبر میں رحمت ہوگی۔ جس نے دولت ملنے پر حج کیا، ماں باپ کا فرما بردار، جھوٹا کی بھی چغلی سے بچا، جس نے گناہوں سے پرہیز کیا، اس کی قبر میں رحمت ہوگی۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کی، جس نے رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے، قرآن کی تعلیم کرنے کے ساتھ ساتھ کو بھی تعلیم دی، اس کی قبر سے رحمت کی خوشبو آئے گی۔ جس نے اپنی زندگی تلاوت روزے کی برکت کے لیے گزاری ہو، جس نے ذکر و انور کی ہو، ایسے لوگوں کی قبر خوشبودار ہوگی۔ جس نے شخص نے صبر سے دنیا میں رہا ہو، اس کی عذاب نہیں ہوتی، عذاب ہونے پر نماز کہتا ہے پیچھے ہٹ، یہ تمام زندگی تکالیف برداشت کرتا اب آرام سے لیٹا۔ 3 قبر پہلی رات سبھی کے لیے قبر کی پہلی رات نہایت اہم ہوگی، جس کی کس طرح بسر ہوگی۔ پچھلی رات کو سب ساتھ ہوں گے، لیکن اس رات کی چیخیں بھی کوئی سن پائے گا، اور اگر اس رات کوئی درود شریف اور قرآن کی تلاوت کرے گا، دل کو سکون تو دے تو کیا کہنا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگی قبر میں عقل رہے گی۔ جو نیک بندے ایمان سلامت کیے، اللہ و رسول کی رضا پر دنیا رخصت ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت تک پہنچیں گے۔ پچھلی رات کو بہت ہی سکون اور عیش و آرام سے سویا تھا، تو اس رات شریر پر کیڑے مکوڑے چل رہے ہوں گے۔ پچھلی رات اچھے لباس پر گزری ہوگی، لیکن قبر کی پہلی رات میں جنتی کفن یا جہنم کی آگ کے کفن سے بدل جائے گی۔ جہاں پچھلی رات مال اور دولت کی ترقی پر نظر ہوگی، وہی اسی رات کو یہ کہ کاش تھوڑا نیک عمل کر لیتا۔ جہاں پر پچھلی رات سے روشنی کا انبار تھا، آج کی رات یعنی قبر کی رات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ قبر میں اس سے نجات پائی تو بعد میں معاملہ آسان ہوگا۔ معزز